الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قریبی رشتہ داروں کے لیے موبائل خریدنا اور اس پر نفع رکھنا۔ سوال کیا گیا ہے، میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اور موبائل فونز اور ان کے لوازمات کی تجارت اندرون اور بیرون ملک سے کرتا ہوں، لیکن چونکہ طالب علم ہوں اس لیے بہت زیادہ وسعت سے کام نہیں کرتا، بلکہ مخصوص قسم کے موبائلوں کے 2 یا 3 یونٹ خریدتا ہوں اور بعض اوقات رعایتی سیل کے مواقع پر بھی خریداری کر لیتا ہوں تاکہ کچھ ذاتی نفع کما سکوں۔ میرے قریبی رشتہ داروں کو اس کاروباری پہلو کا علم نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض میری ایک پرانی دلچسپی ہے، کیونکہ میں بچپن سے ہی الیکٹرانکس کا شوقین رہا ہوں۔ وہ مجھ سے مشورہ لیتے ہیں یا جب کبھی انہیں نیا موبائل خریدنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں میرے لیے ایک موبائل خرید دو، لیکن وہ مجھے پیسے اس وقت نہیں دیتے، بلکہ میں اپنی رقم سے موبائل خریدتا ہوں اور پھر ان سے قیمت وصول کرتا ہوں۔ یہ معاملہ کئی بار دہرایا گیا ہے۔ میں اس موقع پر یہ کرتا ہوں کہ جب میں اپنی رقم سے موبائل خریدتا ہوں تو اس کی قیمت میں معمولی سا اضافہ کر دیتا ہوں اور انہیں وہی قیمت بتلاتا ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب محض شوقیہ مشغلہ ہے، حالانکہ میں ان سمیت دوسروں کو بھی فروخت کرتا ہوں، اگرچہ جیسا کہ بتلایا گیا ہے کہ میری تجارت محدود پیمانے پر ہے اور میری کوئی باقاعدہ دکان یا آفس نہیں ہے۔ البتہ جب کوئی مجھے پیشگی رقم دے دیتا ہے تو میں قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، چاہے مجھے کوئی رعایت ہی کیوں نہ ملی ہو، میں وہ رعایت اس شخص کا حق سمجھتا ہوں۔ تو کیا یہ معاملہ شرعی طور پر درست ہے؟ کیا ایجنٹ یعنی وکیل کا خریدار کے لیے خریداری کرنا تب ہی وکالت کہلاتی ہے جب مال موکل کا ہو، نہ کہ وکیل کا؟ دوسرے لفظوں میں، کیا وکالت اسی وقت معتبر ہوگی جب وکیل موکل کے پیسوں سے خریداری کرے گا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار آپ سے کہے میرے لیے ایک موبائل خرید دو تو یہ شرعاً وکالت ہے، چنانچہ ایسی صورت میں آپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ آپ اس موبائل کو خود خریدیں اور پھر اسے اس رشتہ دار کو بیچیں، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اگر وہ موبائل آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو تو آپ اسے اس کے علم کے بغیر اسے فروخت کر دیں، کیونکہ وکیل کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے لیے خریدے یا بیچے، جیسا کہ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے فرمایا، جسے کسی چیز کے بیچنے کا وکیل بنایا گیا ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اسے خود خرید لے۔ یہ امام شافعی اور اصحاب رائے یعنی احناف کا بھی موقف ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 237۔ دوم، جس شخص نے آپ کو خریداری کا اپنا وکیل بنایا اور ساتھ میں آپ کو رقم نہیں دی تو یہ 2 باتوں کا مجموعہ ہوا۔ نمبر 1، وہ شخص آپ سے قرض لے رہا ہے۔ نمبر 2، اسی قرض سے آپ اس کی طرف سے خریداری بھی کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کے لیے قیمت میں اضافہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ قرض پر نفع لینا شمار ہوگا جو کہ شرعاً ناجائز ہے، اور اگر کسی نے آپ کو خریداری کے لیے پہلے سے رقم دے دی تو یہ صرف وکالت ہے۔ اس صورت میں اگر خریداری کے وقت کوئی رعایت، تحفہ یا فائدہ ملے تو وہ موکل یعنی جس کے لیے خریدا جا رہا ہے اسی کا حق ہوگا، نہ کہ وکیل کا، جیسا کہ مطالب اولی النہی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 132 میں ہے۔ اور اگر بیچنے والا وکیل کو کوئی ہدیہ دے جیسے قیمت میں کمی تو وہ لین دین کا ہی حصہ ہوگی، کیونکہ وہ موکل کا حق ہوگا۔ اسی طرح فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 275 میں آیا ہے، مسلمان پر لازم ہے کہ معاملات میں سچ بولے اور کسی کا مال ناحق لینا یا دھوکے سے لینا جائز نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو کسی چیز کی خریداری کا وکیل بنائے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ خریدی گئی چیز کی اصل قیمت سے زیادہ رقم لے، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ بیچنے والا وکیل کے کہنے پر رسید میں جھوٹی قیمت لکھ دے تاکہ وکیل موکل کو دھوکہ دے اور زائد رقم حاصل کرے۔ یہ سب گناہ، زیادتی اور ناجائز مال خوری کے زمرے میں آتا ہے، اور کسی مسلمان کا مال اس کی رضا کے بغیر حلال نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ موکل سے کچھ چھپاتے ہوئے اس سے اضافی رقم لیں، سوائے اس کے کہ اس کی پیشگی رضامندی سے ہو، اور اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، آپ اپنی خدمات کے بدلے اسے بتلا کر اجرت لیں، یعنی یہ معاملہ اجارہ یعنی کرایہ محنتانہ بن جائے گا۔ نمبر 2، آپ اسے موبائل بیچیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ موبائل پہلے آپ کی ملکیت میں ہو، یا آپ اسے بیچنے کے لیے عقد سلم کریں یعنی بیع مؤجل۔ دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ دوسرا فریق جانتا ہو کہ آپ بطور بیچنے والے کے معاملہ کر رہے ہیں، نہ کہ اس کے وکیل کے طور پر، کیونکہ صحیح بیع کے لیے فریقین کی رضامندی شرط ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔
اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 309845 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.